تو 7 قسم کے گروہ کا اعلیٰ حضرت نے وہاں پر ذکر فرمایا تھا کہ جو مرتد کے حکم میں ہیں، کیونکہ ان سب کی جو گمراہی ہے وہ ضروریات دین کے انکار یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استخفاف یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے استخفاف پر مبنی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ضروریات دین کا انکار ہو تو بھی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کی بارگاہ کا استخفاف کرے یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا استخفاف کرے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ذکر کیا وہ تھے نیچری فرقہ، اعلیٰ حضرت اس کو نیاشرہ کہا۔ نیچر انگلش کا لفظ ہے اور اردو میں اس کو فطرت کہہ لیجیے آپ۔ تو یہ جو فرقہ تھا اس کا جو سرخیل تھا وہ سر سید احمد خان تھا۔ انگریز نے اس کو سر کا خطاب دیا تھا، سید احمد اس کا نام تھا، علی گڑھ کا رہنے والا تھا، تو اسی لیے علی گڑھی بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور اسے کول بھی اس علاقے کو کہا جاتا ہے، تو اس سے کولی بھی اس کے نام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہاں کولی کہہ کر اس کو ذکر کیا تھا۔ تو یہ جو تھا، جب جنگ آزادی لڑی گئی تھی ہندوستان میں 1857 میں، تو اس وقت انگریز کامیاب ہو گئے تھے، جو مجاہدین آزادی تھے وہ ناکام ہوئے تھے۔ تو اس موقع پر اس سر سید احمد خان نے اپنی دانست میں مسلمانوں کی جو شکست کے اسباب تھے وہ اس نے بیان کیے، اور اس نے عقل نے نتیجہ یہ نکالا کہ مسلمانوں کے شکست کے اسباب اس وقت یہ ہیں کہ ہم علوم ظاہرہ میں پیچھے ہیں، ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، تو اس لیے اب ہمیں ان کی اندھی تقلید کر لینی چاہیے۔ تو اس وقت کیونکہ یورپ کے اندر ایک نشاط ثانیہ ہو رہی تھی، ٹیکنالوجی وہاں پر کافی کچھ بن رہی تھی، علوم جو موجودہ جدید علوم ہیں اس کا تھوڑی سا غلغلہ ہو چکا تھا، تو اس نے اس مرعوبیت میں ان کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کہہ دیا۔ اب چاہے وہ قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، اسلام کے کسی بنیادی نظریے کے خلاف ہو، تو اس نے ان کی مان کر اسلام کی ہر بات کی جھوٹی سچی تعویلیں کرتا رہا۔ تو حتیٰ کہ جو ضروریات دین تھے اس میں بھی یہ کام کر ڈالا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ضروریات دین ہیں وہ تو قابل تعویل نہیں ہوتے، اس لیے اس وقت کے علماء نے اس پر شدید رد عمل دیا، اس کا رد کیا، اور اس کی پھر تکفیر کی گئی کہ یہ ضروریات دین کے انکار کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس دور کے جو سیکولر اور لبرل تھے تو وہ اس کو بڑا مانتے تھے اپنا، اور وہی طبقہ آج تک پاکستان میں برسر اقتدار چلا آ رہا ہے۔ اس لیے ہماری جو نصاب کی کتابیں ہیں اس میں اس سر سید احمد خان کو بہت بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جیسے کوئی مسلمانوں کی آزادی کا ہیرو یہ شخص ہے، اور پاکستان جو بنا ہے گویا وہ اس کی وجہ سے بنا ہے، حالانکہ اس نے جو اسلام کی جڑوں میں ڈائنامائٹ لگائے تھے، تو اگر علماء اہل سنت اس وقت اس کا رد نہ کرتے تو آج اسلام کی اصل شکل ہی برقرار نہ رہتی۔ اس کی ایک تفسیر قرآن موجود ہے جس میں کھل کر اس نے اپنی گمراہی کا اظہار کیا ہے، اگر کوئی چاہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اب اس کے عقائد کیا تھے تو اعلیٰ حضرت نے مختصراً یہاں پر اس کے بارے میں یہ بیان کیا۔ فَإِنَّهُمْ، تو میں عبارت پڑھ لیتا ہوں صرف ترجمہ یعنی اس کا، کہ ان لوگوں نے اکثر ضروریات دین کا انکار کیا اور تعویل کی ان کی جو ان کی خواہش نفسوں نے خواہش کی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی حشر اجساد ہے۔ اب جنت ہونا، جہنم ہونا، عقیدہ آخرت، یہ سب ضروریات دین ہیں۔
فرشتوں کا بھی اس نے انکار کر دیا، جنات کا بھی انکار کر دیا، کوئی آسمان نہیں ہے اور کوئی اسراء نہیں ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واقع اسراء کا بھی اس نے انکار کیا۔ اور اس سے مراد وہ لیتا ہے کہ حضور مکے سے مدینے تشریف لے گئے تو وہ مسجد اقصیٰ مراد دور کی مسجد، تو مسجد نبوی جو تھی وہ خانہ کعبہ سے دور تھی، اس لیے اس کو مسجد نبوی کو جو ہے مسجد اقصیٰ کہا، اور کہتا ہے یہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ ایسی ایسی بھونڈی تعویلیں اس نے کی کہ بندہ سر پکڑ کے رہ جائے، کہ ذرا سی عقل بھی ہو تو بندہ سمجھ جائے کہ تو کہہ کیا رہا ہے اور قرآن کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں۔ معجزے کا انکار اس نے کر ڈالا اور کہنے لگا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا تو اس کے اندر جو ہے وہ پارا بھرا ہوا تھا، زیبق پارے کو کہتے ہیں، اور جب اس پہ دھوپ لگتی تھی تو پارا آپ نے دیکھا ہوگا وہ حرکت کرتا ہے، تو جب دھوپ لگتی تھی تو وہ اس سے وہ ہلتا تھا وہ عصا، تو دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے سانپ کی طرح حرکت کر رہا ہے۔ اور جو شق البحر تھا، فرعون کا لشکر جو دریائے نیل میں غرق ہوا، تو کہنے لگا وہ تو صرف مد و جزر ہے، پانی کا اوپر ہو جانا، پانی کا نیچے ہو جانا۔ تو اس عقل مند سے کوئی پوچھے کہ مد و جزر میں کیا زمین پہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ چل کے گزر جائے وہاں سے؟ اور کہنے لگا کہ یہ جو غلام بنانا ہے یہ وحشیوں کا طریقہ ہے، اور جو بھی شریعت میں یہ غلام بنانے کا حکم ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اس کے کفریات کہ جو شمار نہ کیے جائیں اور گنتی نہ کیے جائیں۔ اور اس نے تمام احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ جو فتنہ انکار حدیث ہے اس کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے۔ بعد میں اسی کو جو عبداللہ چکلالوی ہے، اسی بات کو اس نے اپنے آپ کو اہل قرآن بنا کے پیش کیا، اور پھر اسی بات کو آگے حمید الدین فراہی نے آگے اس کو اور پیش کیا، اور آج جدید صورت اگر آپ نے اس کی دیکھنی ہو تو وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں۔ اصل یہ جراثیم اور یہ فتنہ وہی ہے جو سر سید احمد خان لے کر آیا تھا، جدیدیت کا فتنہ اور اسلام کی باتوں کی تعویلیں کرنا۔ تو یہ غامدی بھی بالکل اسی کے نقش قدم پر ہے، صرف اس نے لیبل چینج کیا ہے، طریقہ واردات تبدیل کیا ہے، کیونکہ پیچھے جو ان کے طریقہ واردات تھے وہ لوگوں کے اوپر آشکار ہو گئے اور کسی نے امت نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ بحیثیت مجموعی کوئی ان نظریات کو ماننے والا نہیں ہے سوائے چند ان سیکولر اور لبرلز کے۔ تو اس لیے اب اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا نیا بنا کر پیش کیا، اور یہی چیز آپ کو یہ انجینئر محمد علی مرزا کے اندر نظر آتی ہے۔ ایک وہ داڑھی منڈا کر بیٹھا ہوا ہے، دوسرا داڑھی لگا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ ننگے سر بیٹھا ہوا ہے، یہ سر پہ امامہ سجا کر بیٹھا ہے، لیکن اندر سے دونوں ایک ہیں۔ وہی تجدید، وہی جدیدیت جو اپنے گمان میں انہوں نے مسلمانوں کے اندر جو چیزیں رائج ہیں ان کے خلاف بکواس کرنا اور بھونکنا، تو یہ وہی چیز ہے ٹوٹل، بالکل آپ کو نتیجہ ایک ملے گا، طریقہ واردات تھوڑا سا مختلف ہے۔ تو اس نے تمام حدیثوں کا انکار کیا، اور اپنے گمان میں وہ قرآن کی بات کرتے ہیں، جیسے غامدی بھی کرتا ہے نا کہ قرآن مہیمن ہے، جناب قرآن کی بات کرو، اور قرآن میں بھی وہی بات کریں گے جو ان کی اپنی کمزور رائے کے موافق ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ جو ان کی اصل کے مطابق نہ ہو، جس کو اپنے گمان میں انہوں نے جو عادیہ رسمیہ تھا جس کو انہوں نے نیچر کا نام دیا، تو اس نیچر سے ہٹ کر اگر قرآن میں بھی کچھ آیا ہے تو پھر وہاں وہ اس کو رد کر دیتے ہیں تحریف مانوی کر کے۔ خاص طور پر
کہ وہ تحقیقات جدیدہ جو عیسائیوں کی تھیں اس دور میں اور وہ تہذیب جو یورپ کی تھی، تو اس کو انہوں نے تہذیب کو اپنا لیا اور ان کے نظریات کو اس نے بعین ہی قبول کر لیا، اور اسلام اور قرآن میں اس کے خلاف کچھ ہے تو اس کو رد کر دیا. جیسا کہ آسمانوں کا وجود، کہ قرآن کے باہر کی موجیں جس پر لہریں مار رہی ہیں اور تمام کتب الہیہ میں جس کا ذکر موجود ہے آسمانوں کا. اسی طرح حرکت شمس جو قرآن میں منصوص ہے، اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں، یہاں تک کہ اس نے اگر وہ مرغی جو گلا گھونٹ کے ماری گئی ہو اس کو بھی اس نے جائز قرار دے دیا، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اس کو اچھا قرار دیا اس نے. اور جو نصارہ کے نجس جوتے ہیں ان جوتوں میں نماز پڑھنے کو وہ جائز کہتا تھا. اور یہ سب کا سب نصارہ کی محبت میں اور اللہ اور اس کے رسول کی برابری کرتے ہوئے تھا معاملہ. تو یہ جدیدیت کا فتنہ آج ہمارے سامنے غامدی اور مرزا جہلمی کی صورت میں موجود ہے. اگرچہ انہوں نے اس طرح کے ضروریات دین کے انکار ابھی تک نہیں کیے، لیکن غامدی صاحب نے جو یہ قادیانیوں کی حمایت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، تو لگتا یہی ہے کہ بہت جلد یہ اس منزل تک پہنچ جائیں گے.